نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدك عائلا فاغنى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نظر ڈالی جائے تو آپ کے والد محترم آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، یعنی بچے تھے اس وقت ہی تشریف لے گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہیں تھا کہ جس کے ساتھ انسان اپنے دل کی باتیں کرے، یا کوئی تسلی اور یا کوئی دل جوئی کرنے والا ہو، کوئی وہ ایسا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اسی طرح گزرتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی تھی، آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایسی شفقت والا معاملہ کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت میں تسلی دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مال کے اعتبار سے بھی بڑی مدد کرتی تھی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ اسی طرف اشارہ اللہ فرما رہے ہیں، نبی جی آپ جو ہے تنگ دستی کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال یہاں سے مراد ہے کہ اس مال کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا ہے کہ ایک گھاٹی کے اندر ایک قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ قبیلہ بڑا پرسان حال اور بڑی ان کے اوپر غربت، اور جو ہے وہ بیچارے تنگ دستی کی وجہ سے جو ہے کپڑے بھی ان کے جسموں کے اوپر بڑی معمولی حالت میں، اور جو ہے کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر میں تشریف لائے تو بڑے غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک لے کر جو ہے لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوا ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ کیا حالت ہے، کیا ہوا ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ میں جو ہے ان کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو ہے مکہ کے مختلف سرداروں کا جو ہے نام لیا، سرداران قریش کو، ان کو بلا لائیں۔ جب بلا کے لائے، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے جو ہے چھپ گئے، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ اے سرداران قریش، یہ جو جتنا مال ہے اب گواہ رہنا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یہ جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں اس کو جو ہے خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی، مالی لحاظ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے جو ہے ڈھانپ دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک چادر ڈالی، یعنی غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غمخواری کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کی دلجوئی کرنے والی، ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ 10 رمضان المبارک کی جو ہے اسی تاریخ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ وصال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہو گئے، چنانچہ وقت گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی زوجہ سے نواز دیا ہے تو آپ بار بار وہ قریش کی بوڑھی عورت اس کے بارے میں ہی جو ہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اس نے
حضرت خدیجہ نے اس وقت میری بات کے اوپر لبیک کہا کہ جب سارے مکہ نے مجھے جو ہے جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں جب فروانی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری اور جو ہے دمبے یہ ذبح کرتے تھے، اور گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر میں جو ہے بھجوایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کہ میری ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ اس طرح کی جو ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں بات نہیں کی۔